بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو اختلاج قلب یعنی دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا، دل زور زور سے دھڑکنا، اس کے اسباب و علامات اور علاج کے بارے میں بتاؤں گا۔ لیکن آگے چلنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اختلاج قلب میں دل کی رفتار بڑھ جاتی ہے، دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، بلکہ بعض مریضوں کا دل اتنی زور سے دھڑکتا ہے کہ سامنے سے قمیض ہلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ بعض مریضوں کو اختلاج قلب کی مستقل شکایت ہوتی ہے، جبکہ کچھ مریضوں کو دورہ کی شکل میں ہوا کرتی ہے۔ دورہ آنے سے پہلے معدہ یا پیٹ میں گیس محسوس ہوتی ہے، گرانی ہوتی ہے۔ جیسے ہی گیس ریا خارج ہو جاتی ہے، مریض سکون محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر ریا خارج نہ ہو تو دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، دل کے مقام پر سرسراہٹ سی محسوس ہوتی ہے، بسا اوقات چبھندار درد بھی ہوتا ہے۔ اس وقت خالصاً عضلاتی غدی تحریک ہوتی ہے، دوران خون دل کی طرف بڑھ چکا ہوتا ہے، جسے آگے بھیجنے کے لیے دل کو تیز تیز حرکت کرنا پڑتی ہے۔ خشکی گرمی اس کا کیفیاتی سبب ہے۔ نبض کی رفتار 70-80 سے بڑھ کر 120 سے 150 تک، بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی تجاوز کر جاتی ہے۔ پیشاب کی رنگت بھی سرخ زردی مائل تیل کی طرح ہوتی ہے۔ کھٹے ڈکار آتے ہیں، سینے میں جلن بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت جسم اور خون میں خلط سودا، ترشی اور تیزابیت کی زیادتی ہوتی ہے۔ اختلاج قلب میں اکثر ایسے افراد مبتلا ہوتے ہیں جو زیادہ جنسی خواہشات کی طرف مائل رہتے ہیں اور کثرت جماع کے عادی ہوتے ہیں۔ غیر شادی شدہ افراد میں سے جو لوگ جنسی بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، شراب نوشی یا افیون کے عادی افراد، یا جو لوگ کسی ایسے مستقل گناہ کی عادت میں مبتلا ہوں جس پر ان کا ضمیر اور دل انہیں ملامت کرتا رہتا ہے اور وہ ایک مستقل خوف اور ڈر میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانے پینے میں جو لوگ کھٹی، ترش اور چٹپٹی غذاؤں کے شوقین ہوں، مرغن اور تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھانے کے عادی ہوں، انہیں یہ مرض لاحق ہو جایا کرتا ہے۔ خشک گرم ادویات کا زیادہ استعمال بھی اختلاج قلب کا سبب ہو سکتا ہے۔ مردانہ طاقت کے لیے وقتی استعمال کی ادویات بھی اس کا ایک اہم سبب ہیں۔ اس مرض کے علاج کے لیے طب یونانی کے مرکبات میں سے دواء المسک معتدل، انتہائی مفید اور مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اگر اپھارہ، بدہضمی اور گیس وغیرہ کی شکایت ہو تو جوارش کمونی استعمال کی جا سکتی ہے۔ چکر آتے ہوں یا بی پی لو رہتا ہو، دماغی کمزوری کی بھی شکایت ہو تو خمیرہ گاؤزبان سادہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سیب کا مربع اور گاجر کا مربع اختلاج قلب اور دل کی کمزوری کے لیے بے حد مفید چیز ہے۔ اس کے علاوہ خربوزہ، تربوز، اناناس، کیلا، کھجور، پالک، شلجم، بکرے کا گوشت جس میں زیادہ مرچ مسالہ جات نہ ڈالے گئے ہوں، ادرک، روغن زیتون، بکری کا دودھ اور اونٹنی کا دودھ مفید اور مؤثر غذائیں ہیں۔ قبض کی صورت میں سینا مکی یا گلقند کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس مرض کے مستقل علاج کے لیے قانون مفرد اعضاء کے غدی اعصابی نسخہ جات انتہائی مفید ہیں، جبکہ وقتی اور فوری آرام کے لیے اعصابی عضلاتی سے اعصابی غدی نسخہ جات بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ اب آخر میں آپ کو ایک سادہ اور آسان سا نسخہ بھی بتا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ نسخہ اس مرض کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے 3 چیزیں لینی ہیں: الائچی کلاں یعنی بڑی الائچی، سفید زیرہ
اور گل سرخ، یہ تینوں چیزیں ہم وزن باریک پیس کر رکھ لیجئے۔ 2 گرام دن میں 3 مرتبہ کھانے سے 1-1.5 گھنٹہ بعد تازہ پانی سے لیجئے، اور ساتھ ہی اس ویڈیو میں بتائی گئی ہدایات پر عمل بھی کیجئے۔ انشاءاللہ اختلاج قلب کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔